أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طاہر مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار ارب و عجم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جو اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر زور دیا، ان میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا کہ خود غرضی سے نکل کر زندگی کو جیا جائے، خود پسندی سے نکلا جائے، خود غرضی سے نکلا جائے اور اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچا جائے۔ چھوٹے موٹے جو اخلاق ہیں دنیا کے اندر اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر ایک مذہب کے اندر کسی بڑے کے لیے کھڑا ہو جانا، کسی کو پانی دینا، کسی کو کھانا کھلانا، یہ تو ہر ایک مذہب کے اندر ہی ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ بولیے ہمارا دین اسلام ہے۔ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کے ناطے دوسرے ادیان اور مذاہب سے بہت ہی اعلیٰ اقدار اور بہت اعلیٰ اخلاق کا ہمیں مالک ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو دوسرے مذہب کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم نے کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے کہ ہم بتائیں کہ جہاں اقبال کہتا ہے کہ حسن کردار سے نور مجسم بن جا، حسن کردار سے نور مجسم بن جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ایسا خوبصورت اسلام پیش کرنا ہے، ایسا خوبصورت بطور انسان بن کے ہم نے دکھانا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ زور دیا کہ اپنی ذات سے نکل کے، انسان کی جو ہے نا وہ اپنی ذات سے نہیں نکلتا۔ کیا کہتا ہے؟ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میرے معاملات ٹھیک ہو جائے، میرا اچھا گھر بن جائے، میرے بچے پڑھ جائے، میرے بچے کامیاب ہو جائے، میرا ہو جائے بس، میں کامیاب ہو جاؤں، میں بہت پیسہ کماؤں، میں بڑی عزت ہوں، پھر میں ہی آ جاتی ہے۔ تو اس سے نکل کر، خود غرضی ہے نا، یہ خود پسندی ہے، اس سے نکل کر اپنی ذات سے نکل کے جو دوسروں کا سوچنا ہے، اسلام اس کے اوپر زور دیتا ہے۔ اپنے لیے تو سارے سوچتے ہیں، اپنے لیے تو جیتا ہے اس دنیا میں ہر کوئی، ہے میری زندگی کا مقصد قوم کے کام آنا، اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں۔ تو کہتا ہے اسلام
خود غرضی سے باہر آ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کیا تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. جس نے کسی کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کی جو ضرورت قیامت کے دن ہوگی اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر بچھا کے سب سے پہلا انعام اسے یہ دے گا کہ بغیر حساب ہی اسے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. جس نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے. تو اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ خود پسندی سے نکل جائے. ہم نے اکثر یہ لوگوں سے سنا ہے، معیار نہیں نا انسان کا. اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم، بڑی تکریم عطا فرمائی ہے، انسان کو بڑی رسپیکٹ دی ہے، بڑی آنر دی ہے، رسپیکٹیبل انسان کو بنایا کہ اشرف المخلوقات انسان. میں جتنی مخلوقات اللہ نے آسمانوں اور زمین کے اوپر یا اس کے نیچے بنائی، ان سب سے اعلیٰ اور باوقار کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. کس کو بنایا؟ اس کو عزت عطا فرمائی، رسپیکٹ عطا کی. اکثر آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ کہا کہ جب کام پڑے نا تو گدھے کو بھی دوست بنا لیتے ہیں. اس سے بڑھ کے بولتے ہیں، باپ بنا لیتے ہیں. میں نہیں وہ بول رہا، جب کام ہوتا ہے تو ہم گدھے کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں. یار کیوں اتنی چھوٹی بات، اتنی کچی بات، یہ کوئی معیاری بات ہے؟ اپنا سٹیٹس قائم کریں، اپنا معیار بنائیں کہ انسان کو اللہ نے کتنی رسپیکٹ عطا کی ہے. ہم نے نہیں یہ کہنا، بلکہ ہم نے یہ کہنا کہ جب ہمیں کوئی کام پڑے گدھے کو نہیں بلکہ ہم بندوں کو ہی دوست بنائیں گے، اللہ مدد فرمائے گا. یہ کیا بات ہو کہ گدھے کو بھی دوست بنا کے کام کرا لیا جائے؟ ایسی چھوٹی اور غیر معیاری باتیں اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے انسان کو، وہ نہیں کرنی چاہیے. معیار ہونا چاہیے. میں پڑھ رہا تھا تاریخ کی کتاب میں کہ علامہ اقبال لاہور کے ایک حلقے میں کھڑے ہو گئے الیکشن لڑنے کے لیے. وہ بھی سیاست میں آئے تھے. آج تو سیاست ایک دبا بن گئی ہے نا، نام اس کا گندا ہو گیا ہے. تو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اس کے نبی کیا کرتے تھے. بلکہ مطلب کہ سیاست برا لفظ نہیں ہے، سیاست کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا. ان لوگوں نے اسے گندا کر دیا ہے، کچھ گندے لوگوں نے اس کا نام گندا کر دیا ہے. میرے نبی کی بہترین سیاسی تدابیر تھی اور مدینے میں پہلی فلاحی ریاست کا، سیاسی ریاست کا قیام کیا. یہ بری بات نہیں ہے. اقبال الیکشن پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑے لاہور کے ایک حلقے پہ. تو اس وقت مسلم لیگ تھی، یہ والی مسلم لیگ نہیں، اس وقت وہ مسلم لیگ تھی اور اس کے مخالف کانگریس تھی. تو ہندوؤں کی جماعت کانگریس تھی، مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ تھی. ہوا کیا کہ اقبال نے لاہور کے ایک حلقے کے کاغذ جمع کروائے، کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے لیے. ہندوؤں نے علامہ اقبال کے مقابلے میں، ہندوؤں میں جو سب سے چھوٹی جس کی ذات، جس کو چپڑاسی کہتے تھے، اقبال کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیا. دوسرے دن اس کے کاغذ جمع ہو گئے، ایک دن اقبال کے جمع ہوئے. تیسرے دن علامہ اقبال نے اپنے جو کاغذات جمع کروائے تھے نا وہ واپس لے لیے. لوگوں نے کہا کہ جی ہندو شور میں جائیں گے. اقبال ڈر گیا. اقبال جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ڈر گیا، اتنا بڑا شاعر ہے. کہتے ہیں ہاں میں ڈر گیا. کہا کیوں ڈر گئے؟ تو کہا کہ اقبال کا معیار اور سٹیٹس اور یہ جو ہندوؤں نے میرے مقابلے میں بندہ کھڑا کیا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. لڑائی بھی کسی اپنے ہم پلے سے یاد کرنی چاہیے کہ کمزور کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے. کوئی معیار ہوتا ہے عزت کا، کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی انسان کی لائف کا سٹیٹس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا ہوں.
क्यों मेरे मुकाबले का ही बंदा नहीं है, तो मैं क्यों इसके साथ लड़ाई करूं। और महमूद गजनवी के बारे में मैंने पढ़ा कि उसके वजीर ने कहा कि हिंदुओं ने फलां रियासत का जो एक सरबराह है उसको महमूद गजनवी के मुकाबले में खड़ा कर दिया कि जंग होगी। एक वजीर ने आके कहा कि बादशाह सलामत तैयारी कर लें, फलां रियासत का निगरान आपसे जंग की तैयारी कर रहा है। आपने फरमाया मेरा दिल करता है तुझे बांध के कोड़े मारूं कि मेरे महमूद गजनवी के मुकाबले में हिंदुओं की एक रियासत का बंदा खड़ा होकर मेरे साथ मुकाबला करेगा। तो भाई मुकाबला भी होता है किसी हम पल्ले के साथ, उसने मेरा मुकाबला करना है। तो कोई गैर म्यारी बंदा एक म्यारी आदमी के सामने खड़ा हो जाए तो मुकाबला तो कोई ना हो। तो अपनी पहचान पैदा करनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने रिस्पेक्टेबल पर्सन बनाया है, तो हम अपने म्यार को देखें, म्यार को समझें और अपनी जात से निकल कर जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, जो मैंने आयत पढ़ी है वयूसिरून अला अनफुसिहिम, क्या करते हैं वो इसार का जज्बा, अल्लाह ने ये सहाबा इकराम के बारे में कहा, वो इसार का जज्बा रखते हैं। और ये नहीं कि उनके पास वाफर मिकदार में है तो फिर वो देते हैं। वयूसिरून अला अनफुसिहिम, वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपनी जात से निकल के दूसरों की सोचते हैं। जो मैं बताना चाहता हूं, बलौ कान बिहिम हसासा, उनको खुद भी बड़ी शिद्दत से जरूरत है, यानी खुद जरूरत है, लेकिन उनका भाई उनके पास अगर आ जाता है तो अपनी जरूरत को भूल जाते हैं, अपने भाई की जरूरत को पूरा करते हैं। ये सहाबा इकराम की मेरे अल्लाह ने खूबी बयान की है और कहा कि अपने आप को भूलकर निकल कर दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये सहाबा इकराम की खूबी है। और मैं सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ा, तो किसी ने कहा कि अम्मा आयशा सहाबा के एक हुक्म पर वो आप पे जाने निछावर करते हैं, अपना माल सारा पेश करते हैं जब जंग और जिहाद का हुक्म आता है, फिर इतने फाके क्यों, फिर इतनी जरूरतें क्यों, फिर इतनी भूख क्यों। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बात ये नहीं है कि हमारे घर में आता नहीं है, आता है, लेकिन शाम होने से पहले पहले हम सारा कुछ लोगों में तकसीम कर देते हैं, हम नहीं रखते। ये नहीं कि आता नहीं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन शाम होने से पहले पहले हम तरजीह देते हैं लोगों को। जरूरत अपनी भी है लेकिन लोगों की खिदमत करते हैं। दो ताजर एक बुजुर्ग के पास आ गए, आके कहते हैं कि बाबा जी क्या बात है कि आप हमें दुनियादार कहते हैं, भला आपकी तरह जिंदगी है हमारी, हम भी खाते पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आप भी हैं, लेकिन आप अपने आप को दरवेश कहते हैं, हम क्यों दुनियादार हुए? आप दीनदार हुए, हम भी पहनते हैं कपड़े, हम भी खाते हैं, आपकी तरह है, आप भी खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो फिर खाना पीना और कपड़े पहनना हम दुनियादार ठहरे और आप खा पी के कपड़े पहन के दीनदार ठहरे। इसकी वजाहत करते हमें बताएं कि हम क्या करें, आप दरवेश बन गए हैं। बाबा जी ने कहा कि तजर्बा ना हो जाए, इसके ऊपर तजर्बा ना कर लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बगैर दलील के मानने के लिए तैयार नहीं होते ना। वो कहते हैं जितना अक्लमंद मैं हूं ना, कोई बंदा उतना अक्लमंद नहीं, और दूसरे की बात को खेद समझते हैं और कहते हैं कि जो मैंने बात कर दी है ना, उससे बढ़ के कोई बात कर ही नहीं सकता, किसी को तजर्बा करके दिखाना पड़ता है। बाबा जी ने कहा कि तजर्बा कर ले जी तजर्बा। तजर्बा किया तो कहा कि खाना लेके आए सामने,
ان کے ہاتھ کو جس طرح بازو بندے کا ٹوٹتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہاتھ نہیں باندھ دیتے پوری پٹی لگا کے، ایک لکڑ رکھ کے پٹی باندھ دی اور کہا کہ اب کھانا کھاؤ۔ یہ اللہ پاک نے نا یہ جو ہاتھوں کے اندر یہ موومنٹ پیدا کی ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ ادھر اس طرح یہ جو بندے کی موومنٹ ہے، یہ ہاتھ کی اس طرح موومنٹ ہے، انگلیوں کی اس طرح موومنٹ ہے، اگر یہ اکڑ جائیں تو بندہ اپنے جوگا نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے نا بڑی مہربانی بندے کے اوپر کی ہوئی ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، کون ہے؟ جنگل کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ شیر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن یہ اپنے کھانے کے لیے، خوراک کے لیے اپنا منہ نیچے جھکا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس جنگل کے بادشاہ کو ہم نے خوراک کے سامنے جھکا دیا۔ اے انسان، تجھے اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ تجھے کھانے کے لیے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تجھے 2 ہاتھ دے دیے کہ یہ سے لقمے توڑ کر اپنے منہ میں ڈالو۔ ہاں اگر جھکنا پڑے تو خدا کے سوا کسی کے سامنے، خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ شیر کو جھکا دیا، کھانے پینے کے لیے اس کو سجدے میں گرا دیا۔ انسان کو کہا کہ صرف میرے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ یہ انسان کی عزت ہے۔ جب ہاتھ بابا جی نے باندھے نا تو وہ ہاتھ اس طرح سیدھا ہو گیا، بالکل اس طرح ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تجربہ ہو رہا تھا نا کھانا کھانے کا، انہوں نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ ہم تو کر لیں گے، لقمے توڑ کے تو اوپر لے کے ایسے جاتے اور اس طرح اپنے منہ میں پھینکتے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا ہمارا۔ کھانا تو کھا لیا، پیٹ بھی بھر گیا، لیکن کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ وہ ہاتھ جو اکڑ گیا، لقمہ توڑتے ایسے کرتے، اس طرح منہ میں اس طرح اوپر سے نیچے پھینکتے۔ شوربے والا سالن تھا، کپڑے سارے بھر گئے، پیٹ بھی بھر گیا۔ تو بابا جی نے کہا کہ بلائیں نا آپ میرے شاگردوں کو، جو درویش اندر جو سالک ہیں، جو مجھ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے، بازو باندھ دیے لکڑیوں کے ساتھ، اور ان کے سامنے شوربے والا سالن رکھا اور کہا کہ کھاؤ کھانا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بابا جی کھا لیں گے۔ کہا کہ ہاتھ باندھ کے کھانا ہے کھانا۔ ان دونوں کو جب درویشوں کو آپس میں بٹھایا گیا نا تو ایک نے لقمہ توڑ کے دوسرے کے منہ میں ڈالا اور دوسرے نے لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا۔ دونوں نے کھانا کھا لیا لیکن کپڑے کسی کے خراب۔ بابا جی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے عام بندے اور ایک درویش میں فرق، کہ عام بندہ کھا کے اپنا پیٹ ہی بھرتا ہے، لیکن درویش دوسروں کا خیال دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ ان پر، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ ان پر پیبند تو لگے ہوتے ہیں لیکن داغ نہیں ہوتا۔ آج ہم کھانا تو کھاتے ہیں، بہت سے لوگوں پہ ناجائز کا دبا لگ جاتا ہے، حرام کا دبا لگ جاتا ہے، چوری کا دبا لگ جاتا ہے، ڈکیتی کا دبا لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو کھاتے ہیں تو وہ بڑی سفیدی اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ ان کے دامن پاک ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے بھی کھانا کھایا، پیٹ ان دنیا داروں کا بھی بھر گیا، لیکن پیٹ بھرا ساتھ کپڑے خراب ہو گئے۔ درویشوں نے پیٹ ایک دوسرے کا بھر دیا لیکن کپڑے خراب نہیں ہوئے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ ان پر پیوند تو لگے ہوتے ہیں لیکن داغ نہیں ہوتے۔ یہ ان کی خوبی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کا جو سوچتے ہیں۔ اللہ ان کو رسپیکٹ ان کی کرتا ہے، اللہ ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں نے پڑھا، محبوب الہی نے کہتے ہیں آبادی تھوڑی تھی،
जिस इलाके में रहते थे, दरियाए जमुना के करीब, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि दरियाए जमुना का पानी ठंडा और मीठा था। आप भी पानी भर लेंगे, आपके एक मोहल्ले की औरत भी पानी भरने गई, सारे लोग उस दरियाए जमुना से पानी भरते, क्योंकि मीठा भी था और ठंडा भी पानी था, बड़ा बड़ा मीठा पानी है उसका। लेकिन उस औरत ने क्या किया कि दरिया की दूसरी जानब एक कुआं था, उस कुएं से जाके पानी भरा। तो रास्ते में जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को वापसी पे मिली तो कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा कि बेटा कहाँ गई थी? उसने कहा कि वो मुर्शिद भी थे, उसके उस्ताद भी थे। उसने कहा कि मैं दरिया के दूसरे जानिब यानी दरियाए जमुना को छोड़कर दूसरी जानब एक कुआं है, मैं उस कुएं से पानी भरने के लिए गई थी। उसने कहा कि आपने कहा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अजीब बात है, दूर दराज से लोग जमुना से पानी भरने आते हैं, दरियाए जमुना का पानी मीठा है, ठंडा भी है। अजीब बात है कि तू जमुना के पानी को छोड़कर तू उस कुएं से पानी लेने गई है, क्या बात है? तो कहती है कि मैंने आज तक ये बात किसी को बताई तो नहीं, लेकिन आप तो मेरे उस्ताद है ना, आप तो मेरे मुर्शिद है ना, आपसे तो दुआ लेनी है, आपसे झूठ नहीं बोलना, ना ये बात छुपाऊंगी। कहा कि सारे लोग दरियाए जमुना से पानी लेते हैं, तू पानी उस कुएं से क्यों लेके आई? तो कहती है कि असल एक राज है, वो राज ये है, आपको पता है कि दरियाए जमुना का पानी खाना जल्दी हजम करता है, और उस कुएं का पानी जो है वो खारा पानी है, और वो खाना जल्दी हजम नहीं, खारा पानी जल्दी खाना हजम नहीं करता। कहती है कि मेरी शोहर की आमदनी थोड़ी है, जो मजदूरी करता है ना, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, मेरे शोहर की आमदन कम है, मैं उसको इसलिए उस कुएं का पानी पिलाती हूँ कि उस पानी से भूख कम लगती है, ताकि ये खाना कम खाए। अल्लाह अकबर। ये खाना, मेरे शोहर की आमदन थोड़ी है, मैं कुएं का पानी इसलिए पिलाती हूँ कि मेरे बच्चे खाना कम खाएं, क्योंकि हमारी आमदन थोड़ी है। तो आपने पता क्या उस औरत को कहा? उसने कहा कि मैं एक दरवेश हूँ। आपने फरमाया मैं कोई अमीर आदमी नहीं, लेकिन तेरे इस इसार और जज्बे को देखकर, जो तूने अपनी जात से निकल के अपने शोहर के बारे में सोचा, हर माह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार से तेरी मंथली लग गई है, तुझे खाने पीने की चीजें आया करें। उसने कहा कि क्यों? आपने फरमाया वो इसलिए कि तू घर की चार दीवारी के अंदर रहकर अपने शोहर मजदूरी करने वाले का घर की चार दीवारी के अंदर रहकर इतना एहसास करती है, तो मैं तेरा एहसास क्यों ना करूं? मैं क्यों तेरा एहसास ना करूं? हर माह तेरे घर पैसे आएंगे, खाने पीने की चीजें आएंगी। तो भाइयों, अपनी जात से निकलकर दूसरों का सोचें। ये इस्लाम की आला इकदार है, ये अखलाक की आला कदरें हैं कि हम क्या कहते हैं, सारा दिन जो शोहर मजदूरी करता है, धूप है या सर्दी है, औरतें क्या घर में करती हैं? और औरतें क्या कहती हैं? कहती हैं जी सारा दिन बच्चों को पालती हम हैं, सारा दिन सफाइयां हम करती हैं, ये क्या करते हैं? बाहर ही होते हैं। ऐसी सोच से बाहर निकल के जब हम देखेंगे, खुद पसंदी से बाहर आ जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह एक बेहतरीन माशरा जो है, एक बेहतरीन कौम तैयार होगी। एक दूसरे का एहसास करना जब शुरू कर लेंगे, एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखना शुरू कर लेंगे, तो एक वो दिन दूर नहीं है कि एक बेहतरीन कौम तैयार हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए।